حدیث پاک ہے مجلس شورا میں، یہ ناوی المودہ ہمارے حنفی سنی بزرگوں کی کتاب ہے، اگرچہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں اس کتاب سے، لیکن کرتے رہے، کسی کے حسد سے یہ جو حنفی ہیں یہ سلفی تو بننے سے رہے یہ تو حنفی ہی رہیں گے، کوئی 100 بار کہتا رہے کہ یہ فلاں ہیں، کہتا رہے، لیکن وہ جو لکھ گئے ان کے لکھنے کا کی یہ جو حقیقت کی جلن ہے یہ تو منافقین کو قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آئیے سنیے، وہ فرماتے مجلس شورا میں جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تمہیں یاد ہے، میں تمہیں بات یاد کرواؤں، قسم دو خدا تعالیٰ کی، کیا تمہیں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتے ہو کہ یہ جو اعلان ولایت والی حدیث پڑھی مولا علی علیہ السلام نے، فرمایا کہ امر اللہ عز و جل نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو امر فرمایا، حکم دیا، کیا ان یفسر لہم من الولایت، اے محبوب اب وقت آ گیا ہے کہ ولایت کی وضاحت کر دی جائے، کما فسر لہم من صلاتہم وزکاتہم وحجہم، جس طرح آپ نے ساری زندگی ان کے سامنے کبھی نماز کی وضاحت کی، کبھی زکوٰۃ کی وضاحت کی، کبھی ان کے حج کی وضاحت کی، اے محبوب فسر لہم من الولایہ، اب ان کے سامنے ولایت کی تفسیر بھی کر دی جائے، تاکہ جس طرح انہوں نے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل کو سمجھ کے ازبر کیا ہے، اسی طرح ولایت کو بھی سمجھ لے کہ ولایت کیا اعلان ہو گیا۔ تو فرمایا پھر ہوا کیا، فرمایا فَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ، تم جانتے ہو اے مجلس شورا والو، پھر لوگوں کے سامنے نبی پاک نے مجھے کھڑا کیا اور کیا فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ جل جلالہ، اللہ رب العالمین نے ارسلنی برسالۃ ضاق بہا صدری وظننت ان الناس یکذبونی فاوعدنی ربی، رب نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھ سے رسالت کا اعلان کروایا، جس کا بوجھ میں نے اپنے سینے پہ محسوس کیا، کیا بوجھ، کہ مجھے یہ گمان تھا کہ میں اعلان رسالت کروں گا تو لوگ جھٹلائیں گے، فاوعدنی ربی، تو میرے رب نے رسالت کی اس تکمیل کے لیے میرے ساتھ ایک وعدہ فرما لیا۔ فرماتے پھر کیا ہوا، ثم قال، تمہیں یاد ہے پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ اب جو توجہ طلب امر ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کو اللہ نے جو حکم دیا ہے ولایت کے بیان کا، اس سے پہلے کے الفاظ پہ توجہ کریں، جس طرح نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ سکھائی، حج سکھایا، پیچھے ذکر ہوا ان باتوں ولایت اس روایت میں، اے محبوب جس طرح ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ جو دیکھیں، یہ جو کما ہے نا، کما، جس طرح کما فسر لہم من صلاتہم، جس طرح ان کی نمازوں کی ان کے سامنے تفسیر آپ نے کی ہے، وزکاتہم، جس طرح ان کی زکوٰۃ، وحجہم، جس طرح ان کے حج، اس کو واضح آپ نے کیا ہے۔ سمجھے ذرا، نماز کے بغیر گزارا نہیں، زکوٰۃ کے بغیر گزارا نہیں، حج کے بغیر اگر فرض ہو جائے تو گزارا نہیں، یہ ساری چیزیں فرمایا محبوب تاکہ یہ سمجھ جائے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جس طرح ضروری ہے، ولایت علی بھی اسی طرح ہی ضروری ہے۔ بھی بات سمجھ آ گئی، تو یہ آپ صاحب، تو یہ ولایت علی ہے۔ لیکن حدیث پاک یا روایت پڑھ لینا، اس سے سمجھنا تو چاہیے کہ یہاں کیا ہے۔ فرمایا کما فسر لہم،
جس طرح آپ نے ان کی نمازوں کی، روزوں کی، زکاتوں کی، حجوں کی وضاحت کی ہے، اب ضروری امر ہے کہ ولایت علی کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ اس ولایت کی وضاحت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ ان اللہ عز و جل مولایا، اے میرے صحابہ اللہ میرا مولا ہے، محمد کا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سارے مومنین کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ ڈنڈی نہیں چلے گی کہ جب نبی کی ولایت کی بات ہو تو پھر ایسا اس کا ترجمہ اختیار کر دیا جائے، اور جب علی کی ولایت کی بات ہو تو ترجمہ دوستی کر دیا جائے۔ نہیں، فرمایا میں جس طرح مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہوں، تو فرمایا پھر تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ فقالا، پھر میرے محبوب نے کیا، حضرت مولا علی فرماتے پھر کیا ہوا تھا، آخذ بیدی، یاد ہے پھر نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، یاد ہے پھر نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، آخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہا تھا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں، فعلی مولا ہو، میرا ہاتھ دکھا دکھا کے کہا کہ یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو احباب گرامی یہ تھا اعلان ولایت علی علیہ السلام، یہ کیا تھا، ولایت علی علیہ السلام تھا۔ تو فرمایا تمہیں یاد ہے، تمہیں یاد ہے پھر کہا تھا اللہم والے من والا ہو، یا اللہ جو اس مومنوں کے ولی سے، مومنوں کا ولی ہے نا، محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اے اللہ کی محبت کو صرف مسجدوں میں تلاش کرنے والوں، اے اللہ کی محبت کو صرف تسبیحوں میں تلاش کرنے والوں، اے اللہ کی محبت کو صرف اعمال میں تلاش کرنے والوں، آؤ دیکھو اعلان محبت خدا ہو رہا ہے، اللہم والے من والا ہو، اللہ کی محبت کا ایڈریس دیا جا رہا ہے، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کیا کر، عرض کر دی اللہ کی بارگاہ میں، عاد من عادا ہو، جو علی کو دشمن بنا لے، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن ہو جا، تو بھی اس کا کیا ہو جا۔ اب اللہ جس کا دشمن ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کی فوج مار دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو تنہا کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے اللہ اس کے خزانے واپس لے لیتا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے اس کو اور خزانے دے، ہو سکتا ہے اس کو اور فوج دے دے، ہو سکتا ہے اس کو اور طاقت دے دے۔ اللہ کرتا کیا ہے، بھی جس کے ساتھ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث پاک ہے کہ جس کے ساتھ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو سب نے کہا، یہ میں نہیں کہتا، میں تو سب کی تفسیر کی ہوئی تشریح کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے ایمان پر چوٹ کرتا ہے۔ کس پر؟ وہ بندہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں عالم ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا حضرت صاحب ہوں، میں بڑا تسبیح کرنے والا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے، کسی ولی سے کوئی دشمنی کر لے، کسی ولی سے، اور جو ولیوں کا ولی ہو، جو سارے ولیوں کا بھی مولا ہو، جو سب صحابہ کا بھی مولا ہو، جو ابو بکر و صدیق و فاروق و عثمان کا بھی مولا ہو، تو اس لیے احباب گرامی اس کی دشمنی انسان کا کتنا نقصان کرے گی۔ اور یہ تو
شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے بھی لکھا ہے، موجود ہے کہ اگر کوئی بغض علی میں یا علی پاک کی دشمنی میں ان سے جنگ کر بیٹھے، ان سے دشمنی کر بیٹھے، بغض رکھ کے دشمنی کر کے، وہ فارغ ہے، دارہ اسلام سے کافر ہو گیا ہے وہ۔ اس لیے احباب گرامی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، یہ اعلان کتنا اہم ہے، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ فرمایا تمہیں یاد ہے پھر کیا ہوا تھا، فقام سلمان، تو پھر سلمان فارسی نام کا وہ بزرگ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے ایک سوال رکھ دیا بارگاہ نبوت میں۔ کیا سوال رکھا؟ وقال یا رسول اللہ ولاء علی ماذا، یا رسول اللہ یہ آپ نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ کیا ہے؟ قربان جاؤں میں حضرت سلمان فارسی کے، ہم سب قربان چلے جائیں اس بزرگ صحابی کے قدموں پر، کیا مسئلہ حل کیا۔ ان کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی کہ کچھ لوگ ڈنڈیاں ماریں گے علی کی ولایت پر، کھڑے ہو کے کہا ولاء علی علی ماذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت ہے کیا؟ قربان جاؤں، فرمایا ولاؤہ، علی کی ولایت یہ ہے کا ولائی، جس طرح میں محمد کی ولایت ہے۔ اب اگر میں ولایت محمدی پر بات کروں تو پورا ایک باب کھل جاتا ہے کہ ولایت محمدی کیا ہے۔ ولایت محمدی پر ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ولاؤہ کا ولائی، ولایت علی ایسے ہی ہے جیسے ولایت محمدی، ولایت علی ایسے ہے جیسے ولایت محمدی، ولایت علی ایسے ہے جیسے ولایت محمد۔ یہ کہا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے، اور پھر وہاں حضرت علامہ سلیمان حنفی کندوزی فرماتے ہیں فنازلت، پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج علی کی ولایت کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ آج علی کی ولایت کے ساتھ نعمت تمام ہو گئی، آج میں علی کی ولایت کے ساتھ دین پر راضی ہو گیا، آج علی کی ولایت کے ساتھ اسلام پر راضی ہو گیا۔ تو پتہ چلا مکمل دین اور مکمل اسلام تب ہے جب توحید و رسالت کے ساتھ ولایت علی کا دامن نہیں پکڑا۔